بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم پاکستان۔ 7 فروری سن 2025۔ آپ کا میزبان سرفراز عابدی کراچی پاکستان سے حاضر خدمت ہے۔ آج یاد رفتگاہ میں عید رفتہ کے 2 معروف شعراء کرام کا ذکر خیر۔ سب سے پہلے آج کے شاعر جناب صوفی تبسم صاحب اور دوسرے شاعر پشتو ادب سے وابستہ جناب اجمل خٹک صاحب، ہر 2 شعراء کرام کی آج برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور آپ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ پروگرام کا آغاز جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کے حمدیہ کلام سے۔ جناب صوفی تبسم صاحب اپنے حمدیہ کلام میں فرما گئے کہ کیوں کرنا زباں پر ہو تمہید و ثنا تیری، کیوں کرنا زباں پر ہو تمہید و ثنا تیری، دل محو نوا تیرا جاں مدح سرا تیری، کیوں کرنا زباں پر ہو تمہید و ثنا تیری، دل محو نوا تیرا جاں مدح سرا تیری، آواز انالحق سے غافل ہوں تو کیوں کر ہوں، آواز انالحق سے غافل ہوں تو کیوں کر ہوں، ہر ایک سرے منہ سے آتی ہے صدا تیری، اور پھولوں کی مہک میں تو انجم کی جھلک میں تو، پھولوں کی مہک میں تو انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ وفا تیرا یہ شان ادا تیری، اور کوثارو بیاباں میں گلشن میں خیاباں میں، کوثارو بیاباں میں گلشن میں خیاباں میں، خوشبو لیے پھرتی ہے ہر صبح صبا تیری، اور ہر ذرے کے دامن میں رقصاں ہے ضیا تیری، ہر ذرے کے دامن میں رقصاں ہے ضیا تیری، اس شان تغافل کو کہتے ہیں ادا تیری، اور ہم سے بھی گنہگاروں کو تیرا ہی سہارا ہے، ہم سے بھی گنہگاروں کو تیرا ہی سہارا ہے، چھوڑے تو کرم تیرا پکڑے تو رضا تیری، کیوں کرنا زباں پر ہو تمہید و ثنا تیری، دل محو نوا تیرا جاں مدح سرا تیری۔ سبحان اللہ۔ حمدیہ کلام جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج 7 فروری کو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کی برسی کے موقع پر۔ حمدیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ 1978 لاہور میں وفات پانے والے شاعر جناب صوفی تبسم صاحب کا ایک نعتیہ کلام پیش خدمت ہے۔ منیبہ شیخ صاحبہ کی آواز جناب صوفی تبسم صاحب اور اجمل خٹک صاحبان کی برسی کے موقع پر یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے منیبہ شیخ صاحبہ کی آواز، صوفی تبسم صاحب کا یہ نعتیہ کلام۔ راخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبیں ہے، جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگین، جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے، راخشندہ تیرے حسن سے رخسار
شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے، رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، چمکا ہے تیری ذات سے انسان کا مقدر، سبحان اللہ، چمکا ہے تیری ذات سے انسان کا مقدر، تو خاتم دوران کا درخشندہ نگیں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے جناب صوفی تبسم صاحب کا کلام، نعتیہ کلام، محترمہ منی بشیر کی آواز۔ خوش آمدید ہماری آپی زارا صنم صاحبہ کراچی سے پروگرام میں شریک ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپی، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ 12:12 ہوئے ہیں، 7 فروری سن 2025۔ یاد رفتگاہ میں صوفی تبسم صاحب اور اجمل خٹک صاحبان کی برسی کے موقع پر بندہ حاضر ہوا ہے ان کے کچھ کلام لے کر۔ اجمل خٹک صاحب چونکہ وہ پشتو ادب سے وابستہ شاعر رہے، ان کی 4 لائنیں جو خاطر غزنوی صاحب نے اردو میں ترجمہ فرمائیں وہ ناچیز کی زبانی، اور ان کے چند اشعار ہمارے بہت اچھے پریزنٹر جناب غنی الرحمان انجم صاحب نے ہماری درخواست پر عطا فرمائے ہیں، وہ غنی الرحمان انجم صاحب کی آواز میں پیش کیا جائے گا۔ سر دست ذکر خیر ہے جناب صوفی تبسم صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ نعتیہ کلام، حمدیہ کلام اور نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک اور نعتیہ کلام ناچیز کی زبانی پیش خدمت ہے صوفی تبسم صاحب کا، پھر اس کے بعد ان کی غزلیات اور ان کے بارے میں کچھ چند قوائف آپ کے روبرو حاضر ہوں گے، آپ کی سماعتوں تک پہنچیں گے۔ جناب صوفی تبسم صاحب اپنی ایک اور نعت میں فرما گئے کہ خاک تیرا کو نور تجھ سے ملا، خاک تیرا کو نور تجھ سے ملا، جلوہ بام طور تجھ سے ملا، خاک تیرا کو نور تجھ سے ملا، جلوہ بام طور تجھ سے ملا، سخت بے کیف تھی فضائے حیات، سخت بے کیف تھی فضائے حیات، زندگی کا سرور تجھ سے ملا، اور راز پنہاں تھا راز کون و مکان، راز پنہاں تھا راز کون و مکان، اس خفا کو ظہور تجھ سے ملا، اور چشم روشن ہوئی بصیرت سے، چشم روشن ہوئی بصیرت سے، دل کو ذوق حضور تجھ سے ملا، اور نبض انسانیت فسردہ تھی، نبض انسانیت فسردہ تھی، زندگی کا شعور تجھ سے ملا، اور شمع ہستی بجھی بجھی سی تھی، شمع ہستی بجھی بجھی سی تھی، شعلہ ناصبور تجھ سے ملا، خاک تیرا کو نور تجھ سے ملا، جلوہ بام طور تجھ سے ملا۔ سبحان اللہ۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا یہ نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچا۔ جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا عکس جمیل آپ کی بصارتوں کے سپرد۔ ہمارے ساتھ ناظرین اکرام بھی ہوتے ہیں اور سامعین اکرام بھی۔ تو یہ ہیں جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب
کسی تعارف کے محتاج نہیں. بچپن میں ہم نے اور آپ نے ان کی نظمیں اپنے نصابی کتابوں میں بھی نصاب میں پڑھی ہیں ٹوٹ بٹوٹ. سامعین اکرام، صوفی تبسم صاحب 4 اگست 1899 امرتسر میں پیدا ہوئے اور 7 فروری 1978 لاہور پنجاب پاکستان میں رحلت فرمائی. ان کا پہلا تخلص صوفی ہے. امرتسر سے میٹرک کیا اور بی اے اور بی ٹی لاہور سے کیا اور محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے. پھر فارسی میں ایم اے کرنے کے بعد سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں علوم شرقیہ کے پروفیسر ہو گئے. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ فارسی کے صدر مقرر ہوئے اور وہیں سے 1959 میں ریٹائرمنٹ یعنی سبکدوش ہوئے. 1962 میں ہفت روزہ لیل و نہار کے ایڈیٹر ہوئے. لاہور کے ایرانی ثقافتی ادارے اور ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے. فارسی، اردو اور پنجابی ان 3 زبانوں میں شعر کہتے رہے. بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں. انجمن کے نام سے ان کا کلام شائع ہوا. 7 فروری 1978 لاہور میں وفات پائی. ان کی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں 1962 میں ستارہ خدمت اور 1967 میں ستارہ امتیاز سے حکومت پاکستان نے نوازا. آج ان کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے کلام پیش کیے جا رہے. حمدیہ اور نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا. ان کا وہ مشہور کلام آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ. یہ روئے درخشاں یہ زلفوں کے سائے، یہ روئے درخشاں یہ زلفوں کے سائے، یہ ہنگامہ صبح و شام اللہ اللہ، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ. 12:18 آپ کی جانب آتے ہیں. ہماری آپ ہی زارا صنم صاحبہ کراچی پاکستان سے اس وقت براہ راست پروگرام میں شریک ہیں. خوش آمدید. اور آپ بھی شریک ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. زارا صنم صاحبہ جزاک اللہ، آپ نے سبحان اللہ حمدیہ و نعتیہ کلام سماعت فرمایا. سبحان اللہ. اور محمد رضا جیتے رہیے. وعلیکم السلام. جیتے رہیے. کاظم اور آپ احباب سلامت رہیے. حمدیہ نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے. صوفی تبسم صاحب بچوں کی نظمیں آپ نے ہم نے سب نے پڑھی ہیں اور انہوں نے اپنی اس غزل میں فرمایا کہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ، یہ روئے درخشاں یہ زلفوں کے سائے، یہ ہنگامہ صبح و شام اللہ اللہ، یہ جلووں کی تابانیوں کا تسلسل، یہ جلووں کی تابانیوں کا تسلسل، یہ ذوق نظر کا دوام اللہ اللہ. اور وہ سہما ہوا آنسوؤں کا تلاطم، وہ سہما ہوا آنسوؤں کا تلاطم، وہ آب رواں بے خرام اللہ اللہ. اور وہ ضبط سخن میں لبوں کی خاموشی، وہ ضبط سخن میں لبوں کی خاموشی، نظر کا لطف کلام اللہ اللہ، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ. یہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا. 12:20 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل مرحومین جملہ اموات مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے رحلت فرما رہے ہیں، بشمول آج برسی ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب اور پشتو ادب کے معروف شاعر اجمل خٹک صاحب. اللہ تعالیٰ ہر دو مرحومین اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو
غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اور آپ احباب کو سلامت رکھے. جیتے رہیے. 12:21 پروگرام کراچی پاکستان سے پیش کیا جا رہا ہے. شب کے اس پہر آپ ساتھ ہیں. حوصلہ بنا رہتا ہے کہ ہم دیواروں سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ تاخیر سے حاضری ہوتی ہے، لیکن کیا کروں گر نہ کروں چاہ کرما اپنا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. جزاک اللہ آمین کہنے والے جیتے رہیں. محمد رضا صاحب اور آپ کے اہل خانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتی رہیے. آپ بھی جیتی رہیے. جی آپ کے ساتھ جتنے احباب بیٹھے ہیں بہت شکریہ. سلامت رہیے. صوفی تبسم صاحب 1978 لاہور پنجاب پاکستان میں وفات پانے والے شاعر. ان کا ایک اور مشہور کلام ہے غزل کہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. ایک لہجہ بہے آنسو ایک لہجہ ہنسی آئی. ایک لہجہ بہے آنسو ایک لہجہ ہنسی آئی، سیکھے ہیں نئے دل نے انداز شکیبائی. اور اس موسم گل ہی سے بہکے نہیں دیوانے، اس موسم گل ہی سے بہکے نہیں دیوانے. ساتھ ابر بہاراں کے وہ زلف بھی لہرائی، اور ہر درد محبت سے الجھا ہے غم ہستی، ہر درد محبت سے الجھا ہے غم ہستی. کیا کیا ہمیں یاد آیا جب یاد تیری آئی. دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. اور یہ بزم محبت ہے. اس بزم محبت میں، یہ بزم محبت ہے. اس بزم محبت میں دیوانے بھی شیدائی فرزانے بھی شیدائی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. کلام جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے پیش کیا گیا. آج ان کی برسی ہے کہ اسی دوران اسٹوڈیو میں میڈم سرور جہاں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے دوران ناچیز کو کیفین عطا فرمائی، یعنی چائے. جزاک اللہ میڈم سرور جہاں. یاد رفتگاہ میں جناب صوفی تبسم صاحب اور اجمل خٹک صاحب کا بھی ذکر خیر ہوگا، لیکن ان کی شاعری چونکہ پشتو ہے اور پشتو ہمیں آتی نہیں، تو ہمارے غنی الرحمان انجم صاحب نے محبت سے نوازا. ان کے چند اشعار پشتو میں ہماری درخواست قبول کرتے ہوئے، اور ہم نے بھی اجلت میں ان سے بس ابھی چند لمحات پہلے ہی درخواست کی، کیونکہ ہم بات وہی ہے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. مصروفیت تھی کہیں اور آگاہ نہیں کر سکے، ورنہ غنی الرحمان انجم صاحب ماشاءاللہ بہت نفیس انسان ہیں، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے ریڈیو پریزنٹر. اور 2009 سے غنی الرحمان انجم صاحب نے جو پاکستان میں پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا وہ اسلام آباد میں سن 2009 میں ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے قائم ہوا تھا، اور وہاں ادبی پروگرامز کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی آگہی عوام کو دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہاں 2013 میں
سندھ پولیس کا قیام کراچی میں عمل میں آیا، سندھ پولیس ریڈیو کا قیام، وہاں پر آپ تھے اور آپ ہی کی معرفت ہم بھی وہاں پہنچے. سو آج ہماری درخواست پر انتہائی عجلت میں ہم نے بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے ان سے ذکر کیا اور انہوں نے اجمل خٹک صاحب کے کلام سے کچھ انتخاب اپنی آواز میں عطا فرمایا ہے. سو وہ بھی پیش کرتے ہیں، اور قبل اس کے کہ وہ چیز رہ جائے، آئیے اجمل خٹک صاحب کا وہی کلام جو جناب غنی الرحمن انجم صاحب نے ہمیں عطا فرمایا آپ کی سماعتوں کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ آج اجمل خٹک صاحب کی بھی برسی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے. پشتو ادب سے وابستہ معروف شاعر اجمل خٹک صاحب کا کلام آواز ہے ہمارے اور آپ کے جانے پہچانے جناب غنی الرحمن انجم صاحب کی. سماعت فرمائیے جناب غنی الرحمن انجم صاحب کی آواز میں اجمل خٹک صاحب کا یہ کلام. مانون لرم یوستا نظر ته ټول کارونه لرم، د اوښکو هر څاڅکي قطره د زړه پکې بېشمار حسرتونه لرم، او له خولې مې څه غواړې سرې سترګې پخته، له خولې مې څه غواړې سرې سترګې پخته، پکې رنګین رنګین سوالونه لرم، او د چا د یو مسکۍ نظر په تمه، د چا د یو مسکۍ نظر په تمه تمناګانې دفترونه لرم، او مکته ده چې دوخه د دین او د دنیا خټکه، دوخه د دین او د دنیا خټکه، په زخمي زړه سوي داغونه لرم، څومره په زړه کې ارمانونه لرم، یو ستا نظر ته ټول کارونه لرم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہہ رہے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ. سر 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 محبت آپ کی، خٹک صاحب سے بھی محبت. اور اس سر میں ڈیوٹی پر ہوں اور ابھی آف کر رہا ہوں، ابھی میں یہاں سے ماشاء اللہ ڈیوٹی پر ہیں غنی الرحمن انجم صاحب. محبت ہے کہ انہوں نے انتہائی اجلت میں ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے جناب اجمل خٹک صاحب کی پشتو شاعری سے نوازا. اور مقرر سماعت فرما لیجیے، کیونکہ آواز کا کچھ تھوڑا سا کمزور آواز ہے. انہوں نے بھی اجلت میں محبت کا اظہار فرمایا. اجمل خٹک صاحب کا کلام. څومره په زړه کې ارمانونه لرم، یو ستا نظر ته ټول کارونه لرم، د اوښکو هر څاڅکي قطره د زړه پکې بېشمار حسرتونه لرم، او له خولې مې څه غواړې سرې سترګې پخته، له خولې مې څه غواړې سرې سترګې پخته، پکې رنګین رنګین سوالونه لرم، او د چا د یو مسکۍ نظر په تمه، د چا د یو مسکۍ نظر په تمه تمناګانې دفترونه لرم، او مکته ده چې دوخه د دین او د دنیا خټکه، دوخه د دین او د دنیا خټکه، په زخمي زړه سوي داغونه لرم، څومره په زړه کې ارمانونه لرم، یو ستا نظر ته ټول کارونه لرم. شاعری سچ بولتی ہے. پشتوں میں بھی آپ نے کلام سماعت فرمایا جناب اجمل خٹک صاحب کا. اور سلسلہ یہ ہے کہ پروگرام کا بالکل وہ مزاج بن نہیں رہا ہے، بہت عجب سلسلے ہیں، بیان سے قابل ہیں، ناقابل بیان. بہرحال پروگرام جاری ہے. ہمارے اطراف میں صبح 5 بجے تک ہنگامہ برپا رہتا ہے. پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے اطراف میں، کمرشل ایریا بن گیا ہے. صبح 5 بجے تک ہم نہیں سو پاتے، اتنی اذیت ناک صورتحال ہے. درخواست بھی کر چکے ہیں کہ بھائی ہلا گلا اور یہ ہنگامہ نہ بپا کیا کریں. آپ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھیں. کوئی سو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے. سو ہماری اپنی شاعری بھی اسی وجہ سے تعطل کا شکار ہے. 12:30. اردو میں زارا صنم آپی فرما رہی ہیں کہ اردو میں بتا دیں.
اردو میں ہم نہیں بتا سکتے، بلکہ خاطر غزنوی صاحب نے جو ترجمہ فرمایا وہ ان کی 4 لائنیں ناچیز کی زبانی سماعت فرما لیجئے. 4 لائنیں ہیں صرف، جس کا ترجمہ خاطر غزنوی صاحب، ماشاءاللہ حیدر ہفتہ کے ایک اور شاعر خاطر غزنوی صاحب جناب اجمل خٹک صاحب کی شاعری کا یہ اردو ترجمہ جو فرمایا انہوں نے. اجمل خٹک صاحب جن کی آج برسی ہے، ان کے کلام کا ترجمہ خاطر غزنوی صاحب نے یوں فرمایا کہ لہو سے ہم نے چراغاں کیے جو یہ رستے، لہو سے ہم نے چراغاں کیے جو یہ رستے، کوئی تو سوچے کہ کس یار دل ربا کے لیے، لہو سے ہم نے چراغاں کیے جو یہ رستے، کوئی تو سوچے کہ کس یار دل ربا کے لیے، ہماری خوشیوں کے اشکوں سے تر گریباں چاک، ہماری خوشیوں کے اشکوں سے تر گریباں چاک، ہے تیرے خندے اشک ضیاء نما کے لیے، اور جفا خٹک پر رہی تیری عمر بھر لیکن، جفا خٹک پر رہی تیری عمر بھر لیکن، پڑا ہے راہوں میں حسرت وفا کے لیے، لہو سے ہم نے چراغاں کیے جو یہ رستے، کوئی تو سوچے کہ کس یار دل ربا کے لیے، اور ہماری خوشیوں کے اشکوں سے تر گریباں چاک، ہے تیرے خندے اشک ضیاء نما کے لیے، اور جفا خٹک پر رہی تیری عمر بھر لیکن، جفا خٹک پر رہی تیری عمر بھر لیکن، پڑا ہے راہوں میں حسرت وفا کے لیے. کلام جناب اجمل خٹک صاحب، ترجمہ خاطر غزنوی صاحب، حیدر ہفتہ کے معروف پشتو ادب سے وابستہ رہنے والے شاعر جناب اجمل خٹک صاحب کی بھی برسی ہے. یہ ان کا عکس جمیل ہے. جناب اجمل خٹک صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ طریق رحمت فرمائے. پشتو ادب کے معروف شاعر اور اپنے عہد کے سیاستدان بھی رہے آپ، اور آزادی کے سلسلے میں حبیب جالب صاحب اور یہ اجمل خٹک صاحبان بہت متحرک رہے. 12:33 سلسلہ بن نہیں رہا ہے، کیا کروں گھر نہ کروں چاک گریباں اپنا. آگے پیچھے یہ ماحول بڑا عجیب سا ہو گیا ہمارے اسٹوڈیو کے باہر کا. خیر، زارا صنم صاحبہ، اردو میں خاطر غزنوی صاحب نے جو ترجمہ فرمایا جناب اجمل خٹک صاحب کا کلام کا، وہ پیش کیا گیا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. شاہد فروغی صاحب، پڑوسی ڈاکٹر صاحب، محبت آپ کی ہمیشہ تبرک کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. سلامت رہیے سر. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، کولکتہ. جزاک اللہ سر. جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. ان سے ملتا ہوں میں محبت سے. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب ہمارے پڑوسی شاعر فرماتے ہیں کہ ان سے ملتا ہوں میں محبت سے، پر وہ جلتے ہیں میری شہرت سے. ان سے ملتا ہوں میں محبت سے، پر وہ جلتے ہیں میری شہرت سے. دل پر غصے کو مول لینا نہیں، دل پر غصے کو مول لینا نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں رشتے نفرت سے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. ان سے ملتا ہوں میں محبت سے، پر وہ جلتے ہیں میری شہرت سے. دل پر غصے کو مول لینا نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں رشتے نفرت سے. کلام جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، پڑوسی شاعر، کولکتہ سے ہمارے ساتھ ہیں. بہت محبت سر. جزاک اللہ. سلامت رہیے. محمد رضا فرماتے ہیں کہ اچھا، اپنے اشعار ابھی تو ذکر خیر ہے صوفی تبسم صاحب اور اجمل خٹک صاحبان کو یاد
रफ्तगा में याद किया जा रहा है। अपनी गज़ल तो हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में पेश किया हमने जी, आपने समाअत फरमाई नहीं। हमारी एक गज़ल खातिम अली ख़ान साहब ने गाई है और वो पेश भी की गई है। अभी अपने अशार क्या पेश करें, इस वक्त बिल्कुल प्रोग्राम का भी मिजाज नहीं बनता है। आसपास का जो माहौल है उसने हमें परेशान किए रखा है। जैसे हम गुजारिश करते हैं कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल क़तई तौर पर ममनू है, क़ानूनन जुर्म है, इसका चालान बनता है। और वो सिर्फ़ इसलिए है कि जब आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तवज्जो सामने के बजाय, सामने आँखों से आप देख रहे हैं लेकिन आपकी तवज्जो बढ़ जाती है कि आप जिससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसकी बात आप सुन रहे हैं, फिर उसको जवाब भी देना है, इसलिए तवज्जो बढ़ती है और हादसात रूनुमा होते हैं। और हादसात रूनुमा अगर ना भी हों तो पीछे से अक़ब से जो लोग आ रहे हैं उन्हें बड़ी कोफ्त का सामना करना पड़ता है कि ये शख्स, इसकी तवज्जो नहीं है, दाएं बाएं पीछे देख ही नहीं रहा है और लगा हुआ है मोबाइल फ़ोन पे। सो यही सिलसिला है कि जब हम यहाँ से मुखातिब होते हैं, स्टूडियो में कोई दाखिल होता है या बाहर से आवाज़ें आती हैं तो बंदे की तवज्जो बढ़ जाती है। ये है सूरत। ज़ारा सनम साहिबा, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। आपको पसंद आया अजमल खटक साहब का के कलाम का खातिर गज़नवी साहब ने जो उर्दू तर्जुमा फरमाया, आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया। आप ही, अच्छा आप ही कहते हैं तो नाराज़ तो नहीं होती आप? आप ही हम नवंबर 64 में दुनिया में आए तो जो हमारे बाद आई वो हमारी आप ही हो गई, तो आप ही हुई ना। जीती रहिए, सलामत रहिए। मोहम्मद रज़ा, आपकी फरमाइश अभी रहने दीजिए। अभी सूफ़ी तबस्सुम साहब और अजमल खटक साहब, फिर इंशाल्लाह देखते हैं, थोड़ा सा इंजन गर्म हो जाए। अभी चाय भी पी लिए, इंजन में गर्मी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बाहर के माहौल से अजियत का शिकार हैं। अल्लाह करे कि उनको भी उन तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन बेहिस लोग हैं, लोग दूसरे का ख्याल नहीं रखते कि कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। ये प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, खाली सुबह 5 बजे तक यहाँ सिलसिला होता है। पहले भी शिकायत इनकी की थी, अब इनसे बराह रास्त फिर शिकायत करके देखेंगे कि क्या होता है। बहरहाल बेहतर ये है कि हम अपना ठिकाना बदल लें। बराह रास्त प्रोग्राम हो या लिखने पढ़ने का काम हो या आराम हो, तो बंदे को सुकून चाहिए होता है, अतराफ़ का माहौल पुरसुकून हो। आरिफ शेख आरिफ साहब, बड़े भाई कलम कबीले के, पीर इलाही बख्श कॉलोनी, कराची, पाकिस्तान से आरिफ शेख आरिफ साहब, सर तबरुक से नवाजिए। कोलकाता से डॉक्टर साहब जब भी आते हैं तबरुक के साथ आते हैं प्रोग्राम में। आरिफ शेख आरिफ साहब, आप बग़ैर तबरुक के आ गए, ले आइए तबरुकन, कुछ अता फरमा दीजिए बड़े भाई। जज़ाकल्लाह। बिला तकल्लुफ़ प्रोग्राम है, क्योंकि दाएं बाएं से अज़ियतों के शिकार हैं तो मुँह फट भी हम बहुत ज़्यादा हैं, साफ कह देते हैं। सूफ़ी तबस्सुम साहब का ज़िक्र खैर है, कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है। और हमारे अशार को अभी रहने दें मोहम्मद रज़ा, बहुत शुक्रिया। अभी माहौल, अभी मिजाज वो बन नहीं रहा है। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब का एक कलाम पेश खिदमत है। फरमाया कि सितम देखते हैं करम देखते हैं, सितम देखते हैं करम देखते हैं, मोहब्बत का हम ज़ेरो बम देखते हैं। सितम देखते हैं करम देखते हैं, मोहब्बत का हम ज़ेरो बम देखते हैं। और उठा दो ये पर्दा,
स्टूडियो में चाय आई थी और दरवाज़ा सही तरह बंद नहीं हो पाया। जनाब सूफ़ी तबस्सुम साहब अपने कलाम में फरमा गए कि सितम देखते हैं करम देखते हैं, सितम देखते हैं करम देखते हैं, मोहब्बत के हम ज़ेर बम देखते हैं। और जबी को मुयस्सर कहाँ सजदा रेज़ी, जबी को मुयस्सर कहाँ सजदा रेज़ी, अभी तेरा नक्शे कदम देखते हैं। और इन उलझी हुई रह गुज़ारों में भी हम, इन उलझी हुई रह गुज़ारों में भी हम तेरी जुल्फ़ के पेचो ख़म देखते हैं। और मकामाते दैरो हरम से गुज़र कर, मकामाते दैरो हरम से गुज़र कर तमाशाए दैरो हरम देखते हैं। और मक़ता है कि फ़ुसून तबस्सुम का एजाज़ देखो, फ़ुसून तबस्सुम का एजाज़ देखो, तेरी आँख भी आज नम देखते हैं। सितम देखते हैं करम देखते हैं, मोहब्बत के हम ज़ेरो बम देखते हैं। जनाब सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब 1978 लाहौर में 7 फरवरी को वफ़ात पाई। अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत फरमाए, आमीन इलाही आमीन। 12:43 हुए हैं। आपके साथ कौन कौन है? मोहम्मद रज़ा साहब इस वक्त कौन कौन अहबाब समात फरमा रहे हैं? आरिफ शेख आरिफ साहब कराची से हमारे ऐद के शायर। चलें, आपने अपने होने का एहसास दिलाया कि आप साथ हैं, लेकिन तबर्रुक नहीं है। डॉक्टर शाहिद फरोगी साहब ने तो तबर्रुक से नवाजा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कोलकाता से, जज़ाकल्लाह। उनसे मिलता हूँ मैं मोहब्बत से, पर वो जलते हैं मेरी शोहरत से, दिल पर गुस्से को मोल मत लेना, टूट जाते हैं रिश्ते नफ़रत से। डॉक्टर शाहिद फरोगी साहब कोलकाता, जज़ाकल्लाह सर। 12:44। सूफ़ी तबस्सुम साहब का एक नातिया कलाम तो मुनीबा शेख साहिबा की आवाज़ में आपने समात फरमाया। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब आपको याद दिलाते चलें कि 3 ज़बानों में, फ़ारसी, उर्दू और पंजाबी, 3 ज़बानों में आपने शायरी फरमाई। और मिर्ज़ा गालिब की एक फ़ारसी गज़ल का वो जो तर्जुमा फरमाया, वो कौन सी गज़ल है? मिर्ज़ा गालिब की फ़ारसी गज़ल का पंजाबी तर्जुमा, मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतज़ार आजा, इवें लड़न बहाने लबदाई। समात फरमाया है आपने, ये ग़ुलाम अली की आवाज़ में। ये मिर्ज़ा गालिब का कलाम है फ़ारसी, जिसका तर्जुमा जनाब सूफ़ी तबस्सुम साहब ने फरमाया था। सूफ़ी तबस्सुम साहब फ़ारसी के उस्ताद भी रहे, उर्दू और पंजाबी में भी शायरी फरमाई, बच्चों के लिए
ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، بچوں کی نظمیں بڑی مشہور، بہت مشہور ہے ماشاءاللہ۔ جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب اپنے ایک اور کلام میں فرما گئے کہ صبح وطن ہے شام غریباں تیرے بغیر، صبح وطن ہے شام غریباں تیرے بغیر، دنیا ہے کس قدر میری ویراں تیرے بغیر، صبح وطن ہے شام غریباں تیرے بغیر، دنیا ہے کس قدر میری ویراں تیرے بغیر، وہ درد جس سے دہر میں آسودگی ملی، وہ درد جس سے دہر میں آسودگی ملی، وہ درد بن گیا غم دوراں تیرے بغیر، اور رونا پڑا ہے حوصلہ دید پر مجھے، رونا پڑا ہے حوصلہ دید پر مجھے، دیکھی ہے میں نے صبح بہاراں تیرے بغیر، اور پہلے ہر ایک خواب پریشاں تھا زندگی، پہلے ہر ایک خواب پریشاں تھا زندگی، اب زندگی ہے خواب پریشاں تیرے بغیر، صبح وطن ہے شام غریباں تیرے بغیر، دنیا ہے کس قدر میری ویراں تیرے بغیر۔ جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، صوفی تبسم کے نام سے آپ کو دنیا جانتی ہے، اردو، فارسی اور پنجابی زبانوں کے شاعر۔ 4 اگست 1899 یعنی سن 1900 سے ایک سال قبل 1899 امرتسر میں ولادت ہوئی، اور 7 فروری 1978 لاہور، پنجاب، پاکستان میں وفات پائی۔ پیشے کے اعتبار سے آپ شاعر، نغمہ نگار اور مصنف بھی رہے، اور ساتھ ساتھ آپ استاد بھی رہے فارسی کے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب پنجابی زبان میں بچپن سے بولتے آئے، اس لیے ان کی پیشہ ورانہ زبان بھی پنجابی رہی۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے لیے ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے، 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی اس دوران طفیل ہوشیار پوری صاحب اور دیگر شعراء کرام نے بہت سے کلام ایسے لکھے، تنویر نقوی صاحب نے لکھے جو میڈم نور جہاں نے گائے، اور یہ 1965 کی جنگ کے دوران پاک فوج کے لیے لکھے جانے والے نغمات نے صوفی تبسم صاحب کو بڑی شہرت دلائی۔ صوفی تبسم صاحب کے بزرگوں کا وطن کشمیر رہا، دادا ان کے شیخ احمد صوفی، اور جب کشمیر میں قید پڑا تو انہوں نے دیگر کشمیری خاندانوں کی طرح پنجاب کا رخ کیا اور امرتسر میں آباد ہو گئے۔ صوفی تبسم صاحب نے چرچ مشن ہائی اسکول امرتسر سے میٹرک کیا اور خالصہ کالج امرتسر سے FA کا امتحان پاس کیا۔ اسی کالج میں BA کے لیے داخلہ لیا، مگر اسی زمانے میں ان کی علامہ عرشی امرتسری سے دوستی ہو گئی۔ فیروز الدین صاحب کی شاگردی میں آپ نے شاعری بھی شروع فرما دی، اور پھر اس کے بعد تعلیم کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور BA کا امتحان پاس نہیں کر سکے۔ لاہور آ کر FC کالج میں داخلہ لے لیا اور 1923 میں فارسی آنرز میں BA کیا۔ 1924 میں اسلامیہ کالج لاہور سے فارسی میں MA کیا۔ صوفی تبسم صاحب نے ملازمت کا آغاز گورنمنٹ آف انڈیا آرمی ہیڈ کوارٹر میڈیکل ڈائریکٹریٹ سے کیا۔ 1927 تک وہ امرتسر میں رہے، وہاں انگلش ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول اور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ انسپیکٹر اسکول رہے۔ 1927 میں لاہور آ گئے اور لیکچرار ٹریننگ کالج، لیکچرار فارسی گورنمنٹ کالج صدر شعبہ فارسی گورنمنٹ کالج لاہور ہوئے۔ اس کے علاوہ خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر، ہفت روزہ لیل و نہار کے مدیر رہے، ریڈیو پاکستان لاہور اور رائٹر ریڈیو پاکستان کے لیے بھی کام کیا۔ MA پنجابی یونیورسٹی اورینٹل کالج اور پریزیڈنٹ پاکستان آرٹس کونسل میں تدریسی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ اقبال اکیڈمی پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے اور مختلف رسائل کے اعزازی مدیر اور
نگراں بھی رہے۔ صوفی تبسم صاحب کی شاعری کے 2 مجموعے انجمن کے نام سے 1961 میں اور دامن دل کے نام سے 1986 میں شائع ہوئے۔ بچوں کے لیے 3 مجموعے جھولنے، ٹوٹ بٹوٹ اور ٹول مٹول لکھے۔ آج ان کی برسی ہے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، اور انہوں نے جو 1965 کی جنگ کے دوران پاک افواج کے لیے لکھا، میریا ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں، واہ واہ واہ۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج ان کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ میریا ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کتنا مشہور کلام جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام پیش خدمت ہے پاک افواج کے تمام اور ہماری تمام فورسز کے سجیلوں کے نام۔ میریا ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاک افواج اور تمام سجیلے افسران اور جوانوں کو سلامت رکھے، جو ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور جام شہادت بھی نوش فرما رہے ہیں۔ میریا ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں۔ انیس سو 66 میں بننے والی فلم پروہنا میں بھی یہ کلام شامل رہا۔ اور پھر اس کلام کو بہت سے گلوکاروں نے گایا۔ بارہ بج کر 54 ہوئے ہیں۔ میریا ڈھول سپاہیا اس کلام کے خالق شاعر کی برسی ہے آج، صوفی تبسم صاحب کی، اور وہ کلام کیا کروں گر نہ کروں چاہ کرے گا اپنا، مشین نے دھوکہ دے دیا، پھر دھوکہ دے گئی مشین۔ اللہ اکبر۔